نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله الذي أعطاني عما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہو تو آدمی حمد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مصیبت میں گرفتار نہیں کیا. دعا کرتا ہے جس پر مصیبت تو اللہ کی حمد کرتا ہے جس نے تجھ کو عافیت دی. لا تکثر الکلام بہت مشہور حدیث ہے. کوئی نصیحت طرف کرتا تھا مولانا صاحب اکبر آبادی وغیرہ. یہ دعا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإنها تکثر القلوب والقلب القاسي بعید من اللہ. فی الناس معافا و مبتلا، لوگوں میں عافیت والے بھی لوگ ہیں اور ابتلا میں بھی. فرحموا علی اہل البلایا، اہل بلایا پر رحم کرو. یہ نصیحت لی کے بھیجا ماں سے اکبر آبادی. لا تکثر الکلام بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے غیر کا کلام کثرت سے نہ کرو. اس وجہ سے قلوب کو قاسی بنا دیتا ہے. اس وجہ سے فضول باتوں کی بالکل گنجائش نہیں. اس طریقے میں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کرو. من حسن اسلام المرء. سنایا تھا میں نے، ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں عالم یہاں رہتے ہیں، آپ کبھی ان کی خدمت میں جاتے ہیں؟ کہ بھائی ایک مرتبہ گیا ہوں. ان سے ایک حدیث سنی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا. اس پر عمل کر لو تو جاؤ. من حسن اسلام المرء تو وہ ہے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے غیر کے ذکر نہ کرو. اس وجہ سے قلوب کو قاسی بنا دیتا ہے. والقلب القاسی بعید من اللہ، سخت دل اللہ سے دور ہے. وہی قلب اللہ کو پسندیدہ ہے جس سے لین ہو، رفق ہو، نرمی ہو. قلب قاسی صریح ہے نا. والقلب القاسی بعید من اللہ. وہاں شاید حضرت لکھا بعید من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہے. بڑی بہادری لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں. جتنا جھکو گے اتنی اللہ کے محبوب بنو گے. وہاں لین اور رفق ہی اصل ہے، غلظت نہیں. امام غزالی لکھا ہے کہ غلظت کا بھی مواقع ہے لیکن قاصر بصیرت کے لیے لین ہی متعین ہے. امام غزالی غلظت یعنی سختی کے بھی مواقع ہے اور نرمی کے بھی مواقع ہے، لیکن قاصر البصیرت کے لیے یعنی جس کی بصیرت تام نہیں ہو اس کے لیے نرمی ہی متعین ہے. کیونکہ اگر سختی کی جگہ پر نرمی کرو تو اتنا برا نہیں ہے. جیسا نرمی کی جگہ سختی کرو دیکھتی جو آگ میں ہے ابل جائے گی، بھڑک جائے گی، دیکھتی اڑ جائے گی. نہ ضرورت ہے رفق کی. آپ نے اختیار کیا تو ایسے ہی ہے جیسے دیکھتی ہو چڑھی تنور پر اور اس میں پانی بے موقع ڈال دیا تو بھڑ جاتی، سب اڑ جاتی ہے. مثال دی جائے گی. لا تکثر الکلام غلظت کے لیے مواقع ہیں اور رفق کے لیے مواقع ہیں. قاصر بصیرت کے لیے جہاں معاملہ مذبذبین میں سے تو تم غلظت کو اختیار نہ کرو، رفق کو اختیار کرو. کیونکہ رفق اختیار کرنے سے اتنی غلظت کی جگہ پر رفق اختیار کرو گے تو اتنی مضرت نہیں ہے جتنا رفق کی جگہ پر غلظت اختیار کرنے سے بھڑ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ رفق ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے. یہ لفظ حضرت کیا اس زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے تلطف متعین. بہرحال یہ ہے. بہت دیر ہو رہی ہے، کیا کروں. جب کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ اس پر مصیبت ہوتی ہو تو اللہ کی وہ حمد کرتا ہے.
جس نے تجھ کو عافیت دی، عافیت پر حمد کرتا ہے اللہ. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا کو بہت زور سے مریض سامنے نہ پڑھو، چپکے سے پڑھ لو، نہیں اس کے دل میں کیا ہوگی؟ شکستگی پیدا ہوگی. میری مصیبت کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ رہا ہے، ایک سنت ہے لیکن وہی فقہا لکھتے ہوں گے یادی، لیکن زور سے نہ پڑھو کیونکہ اس کو شکستگی پیدا ہوگی کہ میں مریض ہوں، یہ اچھا ہے تو حمد کر رہا ہے. کتنی رعایتیں ہیں ہمارے صاحب دین میں، کتنی رعایتیں ہیں. 3 آدمی ہوں، 2 آدمی کے ادھر سے الگ سے سرگوشی نہ کریں تو اس کو خیال ہوگا کہ شاید میرے ہی متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ شریعت محمدیہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایسی چیزیں چھری کھلی ہوئی نہ دو. اس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ذرا چھری دے رہا ہے، اس سے بھی بچو. اور یہ بھی ایک حوصلہ گر جائے، یہ بھی اس میں نکل گا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، آداب کے اعتبار سے بھی کامل در کامل. وما ارسلناک الا جس نے تجھ کو عافیت دی اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت دیا ہے. اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور میں پھنسے ہوئے سے عافیت عطا فرمائی. تم کو رزق بلا مشقت دے رہا ہے، اس پر شکر ادا کرو. اسباب کو اختیار نہیں کیا، آ رہے ہیں رزق. ٹھیک ہے، اس پر بھی تجھ کو عافیت، اسباب دنیا اور اس میں پھنسے رہنے کی عافیت، اور دوسروں کو مبتلا کرے. اس کو حقیر نہ، لیکن دوسرے کو مبتلا کیا تو اس کو حقیر بھی نہ سمجھو، بلکہ بجائے حقیر سمجھنے پر ان پر رحم کرو. بیچارہ اسباب میں لگا ہوا ہے، تھک جاتا ہے خالی 2 روٹی کے لیے، اس پر رحم کرو، اس کو ذلیل نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو عافیت کی تعریف میں سنایا ہے کئی مرتبہ. سیدہ رفاعی نے لکھا ہے عافیت کیا ہے؟ رزق بلا مشقت کی ملے اور سانس بلا مشقت کیا جائے اور عمل اخلاص سے ہو، یہ ہے عافیت. سیدہ رفاعی جی کے لیے دست مبارک نکل آیا تھا باہر. عافیت رزق. مولویوں سے پوچھتے تھے آپ کے نام جانتے ہیں؟ آپ کے مانے تب کا مولوی ہو، یہ ان کا انداز تھا. ہم لوگ نہیں کر سکتے، وہ بےخوبی ہو جائے گی. بعد ان کو حقیر نہ سمجھے. اسباب جو اسباب میں لگا ہوا ہے، کما رہا ہے اس کو ذلیل نہ سمجھو. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اسباب کو آسان کر دے اور اپنے لیے اللہ کے لیے کچھ وقت فارغ کر دے. بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے اس پر رحم کرے اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کر. پھنسا ہوا ہے، رزق آسانی ملی ہے نا، بتائیں رزق بلا مشقت ہی ملے. من نہ میدانم جائے، میں اللہ رزق کے لیے کوئی سبب نہیں پاتا مگر یہ کہ اللہ رحم فرمائے، آسان کر دے معاملہ. اور عارف باللہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کے فعل کا اتباع کر، جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے. معروف کرخی پہ لکھا ہے سراپا معروف منکر دو. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلے پر گزرے، کشتی سے گزرے. ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا ہے جو کہ اہل لہو و لعب و فسق و فجور تھا. یہ کشتی تھی جس میں لہو و لعب بھی تھے، اسی لیے وہ کشتی نکلی ہی تھی لہو و لعب کے لیے. سب نے عرض کیا کہ اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے، نالائق سب ہے، گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں. معروف کرخی بہت بڑے بزرگ ہیں، معلوم ہے. اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی خوش رکھیے. دنیا میں خوش ہیں، خوب گائے بجا رہے ہیں،
ان کو آخرت میں خوش ہے. یاروں نے عرض کیا، دیکھیے ترجمہ ماتھانی یاروں والا کر رہے ہیں. یاروں نے عرض کیا کہ اے استاد، ہم نے تو بد دعا کو کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو آخرت میں بھی خوش رکھے. یہ کہاں بد دعا ہوئی؟ فرمایا ان کو توبہ کی توفیق دے گا. آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ میں نے آخرت کی خوشگواری یہی کہا تو ظاہر کہ آخرت خوشگواری نیک عمل سے ہوگی. میں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق دیجیے. جی میں کیا برا کیا؟ یہ بھی جنت میں چلے، کیا برا ہے؟ معروف. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ یاروں سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا بد دعا کیجیے، آپ کہہ آخرت میں بھی ان کو اچھا رکھیے. اس بھی کو اٹھی بند فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. تو ہم نے توبہ کی توفیق دیا کہ اللہ علیہ سے ان کو نکالیے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں لائیے. اسی وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے اور مرد ایک طرف اترے، عورتیں ایک طرف اتری. ہدایت مل گئی، وہیں دریائی میں ان کو ہدایت مل گئی. جب اترے تو وہ تو خلق مرد والے سب نشات والا رہتا ہے، سب اللہ کی طرف ایک طرف اترے، عورتیں ایک طرف اتری، الگ الگ، پردہ بھی ہو گیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. کشتی نکلے، عورتیں الگ، مرد الگ. یہ دعا ہے بزرگوں کی ہدایت. اترے، عورتیں ایک طرف، دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے سب. اور ان میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. سب جتنے عیاش پر یہ اللہ کی شان. پر جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہے تو کہ سمجھو، یہ سمجھو مشیت الہیہ میں ایسے ہی ہے. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تو پھنس جائے. دلیل نہ سمجھو ان کو. کتاب ماتھانی ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ماتھانی کا ہے حضرت صاحب کے حکم سے، اور کتاب ہے کہ شیخ ابن عطا اسکندری کی. بس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تو نہ پھنس جائے. ان کو معاف کرو اور ان کی طرح تو بھی دور ڈال دیا جائے، دور. شیخ کا ارشاد سن فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کر. ایمان والوں کی تعظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، حضور کھسکنے لگے. سارا میں کہ یا رسول اللہ، مسجد میں بہت جگہ میں کہیں بیٹھ جاؤں گا، کچھ آدھی. کہا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. مومن ہو، عربی جگہ بھی موجود، سب کچھ، لیکن اس کا ادب اس کی بہت کمی پاتا ہوں. مومن کی تعظیم مومن ہونے کی حیثیت سے یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان والوں کی قدر کی توفیق دے. ایمان. ایک عالم نے لکھا، کہوں گا آپ لوگ سمجھ جائیں گے، یہ کہ ردت عام ہو گئی ہے. حضرت کو بہت نام کہا کیسے معلوم ہے کہ ردت ہو سکتا ہے مجبوراً اسے کلمہ جاری کر لیا ہو. آپ نہیں کر سکتے. قرآن جب کہتا ہے کہ ایسے موقع پر کلمہ کفر جاری کر سکتا ہے، حضور کو گالی دے سکتا ہے. چنانچہ معلوم ہے حضرت غفاری ان کا واقعہ وہ ماں نے قبول نہیں کیا حضور کو گالی دینا برا، برچا مارا. پہلی وہ ہیں
جن کی شرمگاہ پر بیٹھا ہمارا وہ انتقال ہو گیا. لیکن حضرت عمار نے کہہ لیا جو انہوں نے کہا کر لیا. پھر حضور کی خدمت میں گئے. کہا یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کفار نے ہم کو زبردستی کیا تھا, ہم نے یہ بات آپ کے خلاف کہا. کہا کچھ نہیں حرج ہے, اگر ایسا موقع ہے پھر کہہ لینا. یہ حضور کی سنت, ہم کو گالی دے دینا, ہم کو پرواہ نہیں. مال دے کر کے جان بچاؤ اور جان دے کر ایمان بچاؤ. حدیث ہے. یہ حدیث بہت فیصلہ ہوا سے پہلے جو عبدالعزیز تو ہم لوگ فتح پور میں تھے تو کسی رسالے میں آیا, انہوں نے یہ حدیث بس کہا دیکھو ہم کو معلوم نہیں چلتا عجیب معاملہ تھا دینی, ہم کو معلوم نہیں. مال دے کر کے جان بچاؤ اور جان دے کر کے ایمان بچاؤ. بہت اس پر بحث کیا. دیکھو ایک بادشاہ وقت ہے سعودیہ کا, وہ یہ کسی بنیاد رکھنے گئے تھے, اس میں یہ پڑھا تھا انہوں نے. شیخ ابوالحسن کا ارشاد سن فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی تعظیم کرا کر اگرچہ وہ عاصی و فاسق ہی کیوں نہ ہو, ایمان کی وجہ سے ان کی تعظیم, اور ان کو نیک بات بتلا. ہاں یہ ہے نیک بات بتلا اور بری بات سے منع کر, ذلیل نہ سمجھ, ان کو بتلا. اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو, نہ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے, شفقت سے, تاکہ اس نہ ملنے سے شاید اس پر اثر ہو اور دین کو اختیار کر لے. بری بات سے منع کر, اور ان سے ملنا اگر چھوڑے چھوڑے ہی نا, اگر ملنا چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو, نہ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں شفقت یہ کہ ہمارے ملنا چھوڑنے سے اس کو تبدیل ہوگی اور وہ راہ راست پا جائے گا. اس لیے تھانوی لکھ رہے ہیں ہم نہیں بولیں گے نہیں کریں گے تو اس کو اثر ہوگا, ہو سکتا ہے دین اختیار کر لے. اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا نور سے بھر جائے. مومن عاصی گنہگار, اس کا ایمان اگر ظاہر ہو ساری دنیا روشن ہو جائے گی. کتنی بڑی بات. اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ قول ہے کہ مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے. تو مومن موتی کیا کیفیت ہوگی جب مومن عاصی گنہگار مومن کا یہ ہے, ایمان کا یہ ہے. ایمان الگ چیز ہے, عمل الگ چیز. عمل ایمان کے نور کو بجھا نہیں سکتا. ایمان کا حضرت رہائش صاحب نے ترجمہ کرایا مولانا سیکھا. اور یہ بھی مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے تو مومن موتی کی کیا کیفیت ہوگی. اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں, ان کی تعظیم کے لیے اللہ کا قول یہی بس ہے ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا باذن اللہ. انہی میں سے ظالم بھی ہیں, جن لوگوں کو وارث بنایا ہے کتاب کا, ان میں سے کوئی ظالم بھی ہے, مقتصد بھی ہیں اور سابق بھی ہیں. آیت ہے. تو اورثنا میں ظالمین بھی ہے, خود اللہ نے بیان فرما دیا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے اپنے دین کا, ان کی فضیلت کیا پوچھتے ہو اگرچہ وہ عاصی گنہگار ہوں. یہاں منصور پارک وہاں اسلامیہ کالج میں اندیشہ ہوا کہ فساد ہو جائے گا. یہاں تو ہوتا ہی رہتا تھا, اب امن ہے. یہ مقبول وغیرہ کھیل رہے تھے وہاں کرکٹ وغیرہ, تو سب جتنے آزاد لوگ تھے بالکل وہ آئے کہ اے بھیا تم لوگ چلے جاؤ, تم لوگ مرو گے تب عالم لوگ مرو گے, ہم لوگ مرے گے کچھ ہم کو مرنے دو. یہاں کے لوگ بہت جلیل لوگ ہیں, ان کی ماں آراستہ کرتے قربان ہو جاؤ. یہاں کی خصوصیات میں سے بس اب یاد ہے.
ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا پڑھ لیجیے آیت. پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے، ان میں ظالم بھی ہیں. سو بعض تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، لیکن وارث ہے اللہ کے دین کے وارث وہ بھی ہیں، خود اللہ نے بیان کر دیا. سو بعض تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض بیچ کی چال چلتے ہیں، مقتصد بیچ. درجات 3 ہیں. ظالم ہیں وہ بھی اسی امت کے ہیں اور بیچ کی عزت، اور بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے سابقون اللہ کے حکم سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کو کون پہچانے، سابقون کون لوگ ہیں؟ کیا ان دونوں کو تو سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ ہیں انہیں میں سے، لیکن سابقون کے ہم نے تفسیر نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقون جو کہا ہم لوگ کہتے آگے بڑھنے والے، ایسے ہی ترجمہ ہوتا ہے نا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بدلا سکتے. خود اس کو علامہ شعرانی نے لکھا ہے، عجیب انداز سے لکھا ہے، سابقون ادھر خیرات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور مثال دیا ہے کہ سونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ نبی بھی پڑھتا ہے، ولی بھی پڑھتا ہے، ایک عامی بھی پڑھتا ہے، لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دعا تو وہی پڑھتا ہے، ایک بچہ بھی پڑھتا ہے یا چلا جاتا ہے، دونوں کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سفر کے بعد آئی کون ہے؟ الحمدللہ سفر میں ہاں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له من المقرنین. بہت اس پر ہے، دیر ہو جائے گی. ظالم ہونے کے ان کے لیے استفاء کس طرح ثابت فرمایا؟ ظالم ہونے کے بعد استفینا، ہم نے ان چن لیا، ان کو لیجیے. ظالموں کو جو گنہگار ان کو چن لیا اللہ نے. اب کوئی رد کر سکتا ہے مولوی؟ نہ مولوی رد کر سکتا ہے، نہ سائنسدان رد کر سکتا ہے، نہ فلسفی رد کر سکتا ہے، کوئی رد نہیں. ان کے لیے اس طرح کس طرح ثابت فرمایا اور ظلم کو ان کا سبب قرار نہیں دیا کہ ان کو برگزیدگی سے یا وراثت سے کتاب سے نکال دے. ظالم ہے لیکن نہیں نکال سکتے، اللہ فرما رہا. اور ان کو ایمان کی وجہ سے پسند کیا، اگرچہ گناہ سے ظالم ہے، پس پاک ہے، وسیع رحمت والا، بڑی منت والا. اور جاننا چاہیے کہ اس ملک میں ضرور ایسے بندوں بھی ہیں چاہیں جو مستحق علم اور منزل رحمت و مغفرت و وقوع شفاعت ہوں. ایسے بندے بھی ہوں رہے. اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپائل کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے اور ان کی مغفرت میں کرتا. حدیث. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے، میری امت میں سے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، مشہور ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضرت لکھ رہے ہیں فائدہ، ان حدیثوں میں وسعت رحمت اور حکمت وقوع معاشی کا بیان کرنا مقصود ہے. معاشی کیوں؟ اس کی حکمت، اللہ کی رحمت. کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، حاشا وکلا، خوش نہیں ہوتے، مگر ہے وسعت رحمت الگ چیز ہے. ایک شخص شیخ ابو الحسن کے پاس آ کر کہنے لگا، اے حضرت، گزشتہ شب ہمارے پڑوس میں ایسی سی بری باتیں ہوئیں. اس شخص سے آثار استباع ظاہر ہوئے. سوال میں ایسی چیز ہوئی، استباع ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا، اے شخص، شاید تو یوں چاہتا ہے کہ اللہ کے ملک میں اس کی معصیت نہ ہو. جو شخص یوں چاہتا ہے کہ معصیت نہ ہو، وہ یوں چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ظاہر نہ ہو. معصیت مغفرت. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اصول ہوئی نا، کوئی کبیرہ کہہ ہی گئے تو شفاعت کس کی کریں گے؟ ختم ہوا کلام شیخ کا. اور بہت سے ایسے گنہگار ہیں ان کی کثرت گناہ لغزش موجب رحمت پروردگار ہو جاتی ہے. بس تو اس پر رحم کر. ان کے ایمان کی عزت سمجھ، اگرچہ گنہگار ہو. تم کو ایمان کو اس کو دیکھنا ہے. معاشی ہیں اس شکل میں. ہم لوگ تھے مدینہ منورہ میں، وہاں ابراہیم صاحب تھے، تو کسی بات پر تھے پولیس میں کہا یہاں کچھ مت سوچیے، ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے. ہم لوگوں کو کون وہاں کرے گا ہندوستان میں جا کر کے؟ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ہم لوگ پہلی نصیحت کیا کہ یہاں کی کسی معاشی پر، ان کی کسی لفظ پر کبھی اعتراض نہ کیا. زبان تو بھی نہ لائیے گا آپ لوگ. وہاں ہر ایک خوش کو مشہور ہے ہر چیز میں، لیکن انہوں نے ہم بر وقت تعلیم کرتے تھے. بہت ساتھ رہا ہم لوگوں کا بر وقت تعلیم. کہا یہاں کے لوگوں کو ذرا سا وہ ریڈیو تھا تو میں نے کہا حضرت کب ریڈیو بجا رہے تھے یہ کر جو چاہے کرنے لو. آپ کہہ کے چلے جائیں گے ان کو، وہ شفاعت کرا لیں گے اور ہمیں پھنس جائیں گے. بہرحال کہتے ہیں شفاعت نہ ہو. ختم ہوا کلام شیخ کا. اور بہت سے ایسے گنہگار ہیں تو ان کی کثرت گناہ اور لغزش موجب رحمت پروردگار ہے. بس تو ان پر رحم کر، گنہگاروں پر رحم کر، اور اس کے ایمان کی عزت سمجھ اگرچہ گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریقے ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اہل ایمان کی دلیل نہیں. بہت واقعہ سناتے تھے، لکھا بھی ہے ملفوظات میں حضرت نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کہیں پر. ایک عابد تھا، وہ بھی آئے، جمع ہوا، نبی اور ولی دونوں جمع ہوئے. ایک گنہگار گیا، بہت غصہ میں ہے. حضرت مالک کتنی مرتبہ بیان نہیں کرتے رہتے تھے اس واقعے کو. ایک گنہگار گیا، وہ ولی نے کہا، خفا ہو گیا، کہا کہ میں ولی، یہ نبی تمہارا کیا یہاں ہے؟ گنہگار اس کو بھگا دیا. لکھا شیخ نے اس کے الفاظ کہا اللہ کو ناگوار ہوا. جب وقت آیا تو ہاں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا ہمارا ساتھ نہ ہو قیامت میں. یہ کہہ دیا ہے، ظلم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی نہ رہے اور قیامت میں بھی جگہ رہے. جب قیامت ہوئی دیکھا، وہ خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ اس عابد کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. اسے کہہ دیا تھا ہمارا اس کا ساتھ نہ ہو، تو اس عابد کو جہنم میں اور اس کو جنت میں. کہا اس کی دعا یہی ہے کہ ہم کو جمع نہ کرے. تو میں نے یہ جمع کیا اس کے قول میں یہ کہ اس کو جہنم میں بھیج رہا ہوں، اس عابد کو، اس کو جنت بھیجا، اس کی دعا قبول ہو گئی. سمجھ گیا نا؟ بہت اس واقعے کو بہت جگہ بہت بیان کرتے تھے. اس پر کہتے تھے کسی کو ذلیل نہ سمجھو. یہ حضرت کا خاص بات ہے جو بڑے جلالی. ارے کچھ نہیں. ایک آدمی یہ کہا، یہی کا معاملہ ہے، وہ آتے نہیں تھے مجلس میں، ہم لوگ جانتے ہیں. ہم نے کہا بہت دور سے آئے نہیں. تو کہا کیا میں گنہگار آدمی کیسے حضرت کے یہاں جاؤں؟ تو حضرت کو خیال تھا بتا انہیں کی وجہ سے ہم لوگ آئے بھی تھے یہاں. بہت کہا جا کے کہہ دینا کہ تم اگر گنہگار ہو تو تمہارا پیر اس سے زیادہ گنہگار ہے. تم اگر گنہگار ہو، بس وہ آگے. حضرت نے اس انداز سے کہا، مجھے سے کہا جا کے ان سے کہہ دو کہ تم اگر گنہگار ہوں تو تمہارا پیر بھی گنہگار ہے. اس لیے آؤ دونوں مل کر کے ہم لوگ کریں. بہرحال طریق یہی مجھے مٹانا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے مجھے تعجب میرے پاس کیوں لوگ آتے ہیں ماں میں اتنا اپنے کو جھکانا، اپنے کو بے کمال سمجھنا. یہ حضرت حاجی صاحب نے سکھایا. اسی سیکھنے کے لیے ماں گنگوئی یا ماں قاسم صاحب گئے تھے، اس سیکھنے کے لیے.
بخاری پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، تو اس بات کو سیکھنے کے لیے گئے تھے. تو سب امام تھے، جبال العلم. یہ حضرت رہائش صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی ان حضرات کی اصلاح فرمائی ہے، سب لکھا ہوا مکتوبات میں ہمارے وہاں سب. اللہ تعالیٰ خود ہم کو اپنے نفس کی من عرف نفسہ ہو عرف رب ہو، اپنے کو گناہ گار سمجھنا یہ تو مفید ہے، اور دوسروں کو گناہ گار سمجھنا یہ مضر ہے. اپنے کو جتنا گناہ انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم الذلیل. حضور فرما رہے ہیں انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. انا المعترف بذنبی اصل مجھے یاد وہ نہیں کری. حضرت اتنا پڑھتے تھے اس کو کہ ہم لوگوں کو یاد ہے، تجھے کبھی یاد نہیں کیا. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم الذلیل. جیسے ابتہال گراتا ہے مجرم ذلیل، اس طرح میں آپ کے سامنے گر رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں انا المعترف بذنبی. وہاں طرف بذنبی کفار کے بارے میں ہے، انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. تو حضرت کا ذہن دیا ہے کہ چونکہ کفار نے اعتراف کیا گناہوں کا، تو حضور نے کہا کہ ہم دنیا ہی میں اعتراف کریں گے تاکہ وہاں یہ سب کہنا نہ پڑے. حضرت کی علوم تھے. اب کہاں جوڑ لگایا فاطرف بذنبی فسوق لاصحاب السعیر ہے. انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، لیکن کوئی مفید ہوگا کچھ نہیں. وہی اعتراف اس دنیا میں مفید ہے اور آخر میں کوئی نہیں، اور دھکا دے کے بھیج دی جائے گی جہنم میں. یہ علوم تھی ماشاء اللہ، اسی میں رہتے ہی تھے وہ. اور یہ نہیں کہ نہیں ترمذی شریف بہت عمدہ پڑھاتے تھے. اور کیا بات شاہ صاحب ترمذی شریف پوری پڑھایا ہم لوگوں کا. بخاری شریف تو نہیں پوری ہوئی، ترمذی شریف ابن ماجہ پوری. اللہ کا شکر ہے. ابن ماجہ پوری، اور بھی کتابیں چھوڑی تھے. ابن ماجہ اب جو ان کا انداز بخاری پڑھاتے تھے، فتح الباری پڑھاتے تھے. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم الذلیل. یہ مجھ سے یہی کام آئے گا اور کچھ نہیں. سب واہ واہ یہیں تک کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی، عزہ کے لیے جتنے متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ صحیح فہم دے، صحیح راستے پہ چلائے. اللہ اپنے کرم کا اور رحم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ کرے. جو ہم میں سے بیمار ہیں ظاہری اعتبار سے اللہ ان کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا دے، اور جو باطنی بیماری ہیں جو اس سے اہم ہیں اللہ ان بیماریوں سے بھی شفا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ